میں سونے نہیں دیا، ساری رات لاہور لاہور چلاتا رہا۔ تو کہنے لگے حضرت وہ کوئی ناگہانی آفت نہیں ہے، وہ میرے برادر اکبر ہیں، وہ اصل میں ایک بس کے کنڈکٹر ہیں، تو ان کا کام ہی سارا دن لاہور لاہور کہنا ہے۔ تو اب ان پہ وہ لاہور لاہور اتنا غالب آ چکا ہے کہ وہ رات کو سوتے میں بھی لاہور لاہور ہی، ہم تو عادی ہو چکے ہیں۔ تو کہتے مجھے نہیں خبر تھی کہ وہ رات کو نہ آ جائیں گے، اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں پہلے ان کے کہیں اور سونے کا اہتمام کرتا تاکہ میرے مہمان پریشان نہ ہوں۔ تو حضرت اس دن پھر میں نے پہلے دن یہ سیکھا تھا کہ اگر بندہ سارا دن لاہور لاہور کہے نا تو رات کو سوتے میں بھی لاہور لاہور ہوتا ہے۔ تو اگر بندہ سارا دن حضور حضور کہے تو ہے، اگر بندہ سارا دن اللہ اللہ کہے تو، اور میں اسی لیے کہتا ہوں حضرت ہمارے بڑوں نے یہ کوئی لطیفے نہیں لکھے حضرت، یہ سچ اور حق ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اسی لیے تو حضرت آج خرابی ہے نا، آج ہمارے پاس ایسے دعوے ہیں کہ اس دعوے کے ساتھ ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں حضور سے محبت ہے، ایک دعوی دلیل نہیں کوئی بھی حضرت۔ اور میں حضرت کہتا ہوں کہ بلاؤ بھائی کیک ایجاد کرنے والے کا اس نے کیک بنا دیا، کیونکہ اب ہم کیک کاٹ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں حضور سے محبت ہے۔ کیک نہ ہوتا تو ہم پھر لوگوں کو کس طرح بتاتے ہیں، کیونکہ کردار تو ہمارے پاس ہے کوئی نہیں۔ بلاؤ بھائی چائنا والوں کا جنہوں نے یہ لڑیاں اور یہ جھنڈیاں نکال دی، کیونکہ اب ہم صرف یہ لڑیاں اور جھنڈیاں لگا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں حضور سے محبت ہے۔ کیونکہ اگر یہ کیک نہ ہوتے، یہ جھنڈے نہ ہوتے، یہ لڑیاں نہ ہوتی، یہ جھڑیاں نہ ہوتی تو پھر ہم لوگوں کو کس طرح بتاتے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، کیونکہ کردار تو ہمارے پاس ہے کوئی نہیں ہے۔ اقبال جیسا بندہ رو کے کہتا ہے اقبال بڑا ہر جائی ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے۔ یہ بڑا سوکھا طریقہ لگ گیا ہے۔ ایک دن ہم خوب وہ پنجابی جی کہتے ہیں نچے ٹپے جناب رج کے، کسی نے گڈی دا سلنسر کڈ لیا، کسی نے کچھ کیتا، کسی اور لوگوں کو ہم بتا کے آ رہے ہیں ہمیں حضور نبی علیہ السلام سے محبت ہے، ہمیں حضور نبی علیہ السلام سے محبت ہے۔ نہیں حضرت جی، محبت ایسی کرو کہ تمہارے کردار میں سے حضور کی محبت کی خوشبو آئے، کسی تمہیں بتانا نہ پڑے کسی کو کہ مجھے حضور سے محبت ہے۔ ہمارا کردار اس طرح کا ہو کہ دیکھنے والا کہے بھائی لگتا ہے اس کو حضور سے محبت ہے۔ بھائی آپ اٹھا کے دیکھیں، وہ جو تھے انہوں نے ثابت کیا کہ ہمیں حضور سے محبت ہے۔ یہ آپ میدان کربلا میں چلے جائیں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کربلا مولا سے واپس تشریف لائے تو آپ نے مدینہ پاک میں گھر نہیں بنایا، اور گھر آج بھی موجود ہے جو مدینہ پاک سے کافی باہر ہے جا کے۔ اور جیسے سعودیہ والوں کی عادت ہے انہوں نے اس عادت کو وہاں بھی رواں رکھا اور اس گھر کو انہوں نے مسمار کر دیا، بلکہ یہاں تک کہ سڑکیں تک بن چکی ہیں، اس پہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے بطور یاد جو رہ چکا ہے، اور پتہ نہیں وہ بھی کس طرح رہ گیا، وہ کس کی ہمت ہے، وہ کس کی کوشش تھی حضرت کہ وہ گھر رہ گیا۔ اس کے ارد گرد لوہے کی بڑی بڑی سلاخیں لگی ہوئی ہیں، چھوٹا سا کمرہ ہے اور اس کے اوپر آج بھی لکھا ہوا ہے بیت الحزن، غم کا گھر ہے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے اور آپ کو اس گھر کے سامنے کھڑے ہو کے رونا نہ ہے، اس طرح دل نرم ہوتا ہے اور چھم چھم آنکھیں برستی ہیں۔ وہ لکھا ہے کہ یزیدی سپاہی جس پر کچھ آفت آ پڑی اور وہ بھاگتا ہوا نہ اسی گھر میں آیا اور اس نے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پناہ مانگی، آپ نے پناہ دے دی، اور تاریخ میں میرے خیال لکھا ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں ٹھہرا۔ جب جانے لگا تو امام نے جاتے اس کو اپنے پاس سے کثیر رقم بھی دی، تو تھوڑا سا آگے جا کے پھر واپس آیا اور عرض کیا کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے فرمایا تیرے دل میں یہ خیال کیوں ہے؟ عرض کرتا ہے حضرت اگر پہچان لیتے تو پھر اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے ہیں۔ بڑا کمال جواب دیا آپ نے فرمایا جب تو نے میرے بابا امام حسین پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا نا، میں تو تب کا تجھے پہچانتا ہوں، فرق صرف اتنا وہ تیرا کردار تھا یہ ہمارا کردار ہے۔ ہمارے پاس دعویٰ ہے دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس دلیل نہیں۔ اس لیے میں حضرت آپ سب سے کہوں گا کہ دروشی پڑھا کرو حضور نبی علیہ السلام، خوب درود، محفلوں میں بھی پڑھو، محفلوں کے بعد بھی پڑھو حضرت پڑھو۔ اور میں کہوں گا اگر کوئی یہاں ہمارے کو سراخاں بیٹھے میں آپ سے گزارش کروں گا حضرت پختہ جملے پڑھو حضرت، ہر ایک کو نہ پڑھو ہے، اپنے امام صاحب کو پڑھو حضرت، امام حسن رضا صاحب کو، اپنے بزرگوں کو پڑھو۔ نعت لکھنا حضرت جی ہر بندے کے واس کا روگ نہیں ہے،
ہر بندہ نہیں نعت لکھ سکتا. یہ کوئی نہیں ہے کہ جس کسی کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو وہ نعت لکھنا شروع کر دے گا. نعت لکھنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. مقام الوہیت کیا ہے، مقام نبوت کیا ہے، اس کی خبر ہونی چاہیے بندے کو. اور پختہ جملے دو حضرت. ہم جب بچپن میں پڑھتے تھے نا تب لکھنے والے تو با کمال تھے، پڑھنے والے بھی با کمال ہوا کرتے تھے. تو پھر ہمارے وہاں پختہ جملے پڑھے جاتے تھے. پختہ جملے سے مراد جو آپ کو کچھ دے حضرت جی. مثلا ہمارے بچپن میں یہ نعت بڑی پڑھی گئی، کیا دل یاد لئی بنایا ہے. بالکل بات تو پتہ لگی کہ دل کس لیے بنا ہے، یاد کے لیے بنا ہے. دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. پتہ نہیں حضرت ہمارے اسٹیجوں پہ کیا پڑھا جا رہا ہے، ہمیں تو خود سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کیوں پڑھ رہے ہیں. دیکھو نا کتنا سونا جملہ ہے. سب سے اولا والا ہمارا نبی ہے، سب سے بالا والا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی نہیں ہے، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. پتہ نہیں جملے. اور پتہ ہے آگے سے بہانا اب کیا ہے، نہیں وہی لوگ نہیں سنتے. اور کاکا لوگ تے سننے نے، تو سنانا نہیں چاہتا ہے، سنانا نہیں. تو کہنے کو جائنے دا سناواں کہ ہتھ جیباں چ جان نہیں. بزرگوں کو پڑھو حضرت، نعت پڑھو، بزرگوں کو پڑھو حضرت، بزرگوں کو پڑھو. خاموشی جہاں بھی ہیں یہ حضرت یاد رکھیں، جب رحمت برستی ہے نا وہ یکساں برستی ہے. یہ نہیں کہ جڑے سٹیج تے بیٹھے نے تے بہتی اے بھاویں سارے خالی رہ جانے. یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بھاویں سارے خالی رہ جائیں. جڑا وہ پڑے نکرے کھلو رہے ہیں کہ نہیں یار میں کسی نے تکلیف نہیں دینی، ہو سکتا ہے جانے ہیں بھر کے بھیج چھڑے. کیوں حضرت، کیا کو پاس بیٹھنے سے ملتا ہے؟ زہد و تقویٰ سے ہوتی نہیں دعائیں مستجاب، ادائیں ہیں کچھ خاص خاص، وقت ہیں کچھ خاص. جس طرح ہم لینے چلیں اس طرح تو کبھی کسی کو نہیں ملا. اور یاد رکھنا حضرت جنہیں ملیا جنہوں کسر کھا کے ملے. داتا حضور خود فرماتے ہیں، فرماتے میں نے ایک رات اللہ کے حضور دعا کی. داتا صاحب نے کسی بزرگوں کے لکھا، یا اللہ میں نے وخا میرے شہر وچ تیرا ولی کیڑا ہے. کہتے جب رات کو سو گیا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی منادی کر رہا ہے کہ وہ فلاں جو کپڑے کا تاجر ہے نا وہ تمہارے شہر میں اللہ کا ولی ہے. کہتے آنکھ کھول گئی تو بڑا حیران ہوا. میں نے تو یہی ساڑی مسجد خطیب ہوں گے، ساڑے امام صاحب ہوں گے، وہ پیر صاحب ہوں گے، کپڑے کا تاجر. اب فرماتے ہیں میں صبح اٹھ کے نا اس کی دکان پہ صرف اس لیے گیا کہ جا کے پتہ تے کریے بھلا کی کردا ہے. انہیں اپنی دکان تے کوئی تصویر رکھی تھی وڈی جی جیڑی پھیردا رہندا سارا دن، یا مصلے تے نفل پڑھدا رہندا، ویکھی تھی کردا کی تاکہ میں بھی کراں. اب فرماتے ہیں گیا تے نہ مصلی تے نہ لمبی تصویر، ککھ بھی نہیں. میں بڑا آرام ہوا. کہتے جا کے میں نے اسے کہا کہ مجھے کو اچھا سا کپڑا دکھاؤ. اب فرماتے اس نے کپڑا دکھا دیا. کہتے میں نے کپڑا پسند کر لیا. اس نے ریٹ پہ کوئی بحث نہیں کی. اور اگر یہاں کو دکاندار بیٹھے پتر، حضور فرما رہے ہیں قسم کھا کے مال تو بک جائے گا لیکن برکت اٹھ جائے گی. قسم نہ کھایا کرو یار، کہ ہمارے خدا کا نام اتنا چھوٹا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کو لے آئیں. حضور نے فرمایا مال بک جائے گا برکت اٹھ جائے. بھئی اس کو صاف کو پاجی ہے اینے دی خرید ہے اینے دی بیچنی، دل کردہ جے لے لو، نہیں دل کردہ نہ لو. لیکن قسم اللہ دی قسمیں اینے دی خریدی جے اے تاڑے کو صرف 20 روپے سب جھوٹ بول دینے درجے. میں 6 سال لاہور پڑھتا رہا، میں پتہ ہے جی کیڑی شے کیڑے کیڑے پا ملتی ہے. قتل نہ کرو درجے، سچ بولو. آپ دن کا 100 روپیہ بھی کما کے جاؤ گے نا، حضور فرماتے ہیں اس میں برکت ہوگی. لیکن حضرت اگر آپ نے قسم اٹھا کے جھوٹ بول کے 1 لاکھ بھی کما لیا نا، اس میں برکت نہیں ہوگی. کوئی قسم نہ کھاؤ. اب فرماتے ہیں اس نے کوئی ریٹ پہ بے بحث نہیں کی، کچھ میری مانی کچھ اپنی منا لی. اب فرماتے ہیں میں جب جیب میں ہاتھ ڈالے نا پیسے دینے کے لیے، تو فرماتے ہیں مجھے کہتا ہے حضرت اگر ایک بات کہوں تو مانیں گے؟ آپ فرماتے ہیں میں لگا ہی راز کھلن. دسو جی. فرمان لگے یہی کپڑا یہی کوالٹی آپ کو سامنے دکان سے مل جائے گی، مجھ سے نہ خریدیں اس سے خرید لیں. میں بڑا رام ہوا. اپنا گاہک بھی کو جان دینا چنگا مرد کلندر ہے کوئی. کہتے پھر دل میں خیال آیا نہیں یہ پرا ہونا ہے تاں بھیجتا پہ، یہاں بھائی وال ہونا ہے، پتر ہونا ہے، دماد ہونا ہے. فرماتے مجھے فرمانے لگے نہیں حضرت جو تھی سوچ دے پہ وہ نہیں ہے. کہتے پھر میں نے پوچھا پھر حضرت اپنا گاہک سامنے کیوں بھیجن ڈے؟
تو کہتے آگے سے کہنے لگے یار صبح کا بیٹھا ویکھن ڈیا ہاں کہ وہ دکان تے تک ایک گاہک بھی نہیں آیا تو میری جن اج دی لوڑ ہے نا میں کما لے دینا. وہ بچے تو وہ بھی ہے کھانا تو انہیں بھی ہے جا تو وہ کو لے لے. فرماندے نے اٹھ بھی آیا تو نالے سکھ کے بھی آیا کہ اللہ دا ولی کیویں بنتے ہیں. ہمارے پاس پگڑیاں تو بہت بہت بڑی ہیں, ولایت کوئی نہیں ہے. کیوں اسی دلاں دے سخت اسی اللہ دی مخلوق تے رحم نہیں کرتے. قربان جاؤں کاکا جن کا پتر تم میلاد منانے بیٹھے ہو, قربان جاؤں. آئے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. وہ لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہوا نا تو اگلے دن ایک بچی آ گئی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے. تو آ کے اس نے رونا شروع کر دیا. آپ نے پوچھا کیوں رون نہیں؟ وہ کہتی اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام نے پردہ کر دیا. آپ نے فرمایا اگر تو ایسے وجہ نہ صرف رون نہیں ہے تو پھر تینوں میں کی دسا کہ اس وقت ابو بکر دے دل دا کی حال ہے. وہ کہتی نہیں رونے کی وجہ ایک اور بھی ہے. آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ وہ کہتی میں یتیم اور ماں بھی مر چکی ہے. ایک بوڑھی دادی ہے لیکن وہ آنکھوں سے اندھی ہے. ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ بیچ کے نا ہم گزر بسر کرتے ہیں. دادی اندھی ہے, وہ دودھ نکال نہیں سکتی, جس کو پنجابی میں کہیں گے چونا, ٹھیک ہے, اردو میں کہیں گے دھونا, ٹھیک ہے. وہ دودھ دھو نہیں سکتی, نکال نہیں سکتی, چو نہیں سکتی, اندھی ہے وہ. میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں, اگر کوشش کروں گی بھی تو نکلے گا نہیں. رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی علیہ السلام ہم میں موجود تھے نا, اب روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. انداز ساڈے وچ ہے تو مارو ہوئے ہیں ایک دوسرے دے بگانے نے تو چھڈو ہی اپنے دے مارو ہوئے ہیں. بھرا نے بھرا دا گریبان پھڑیا ہے, بھرا بہن ترو کے کچہری لے کے آن ڈیا. ہماری جانیں بلا ملات کسے کہتے ہیں. ہم تو اپنے چسکے پورے کر رہے ہیں. اب یہ میلاد ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا ہے. اب رو پڑے. آپ نے فرمایا رو نہ, ابھی ابو بکر زندہ ہے, اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا. کہاں گئی باتیں حضرت؟ نہیں حضرت, محبت کرو, جرنا سیکھو حضرت. جنہوں لبا جنہوں جر کے لبا جائے, ہاں جی, جنہوں لبا ہے انہوں کسر کھا کے لبا ہے. اسی لیے تو کسی صوفی بابے نے کہا تھا نا, اور فرماتے ہیں جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فقیرہ, جتن دا مول کوڈی پیسی ہرن دا مول ہیرا ہے. لیکن ہرنا اوکھا بڑا ہے نا, یہ سجے کھبے نہیں کھلون دیں دے. یہ مار گیا نا کتے تو انہیں مینے مار دینا میں پورا مہینہ. رانا صاحب رہ گئے ہو نا, پھر ککھ نہیں ہے تڑے پوسی نکلے. جو صاحب رہ گئے ہو نا, یہ سجے کھبے نہیں کھلون دینا انہیں پورا مہینہ منو پیار چھاج چ پا کے چھٹنا. لیکن حضرت جی کدی کو موقع بنے نا تو رہ ہی جائیے. تیرے کو سجے کھبے ہو گئے نا, رانا صاحب رہ گئے کہیں آہو میں حضور بھی رہ گئے. وہ رہ کے ویکھی حضرت جی, چنڈ مار کے بھی ویکھیا جن ککھ بھی نہیں ہوا. گال کٹ کے بھی ویکھیا جن ککھ, کدی رہ کے بھی نبی علیہ السلام دی ویکھی ہو. ٹھیک ہے جی, ہے ذرا بورے تو سیالکوٹ واہ بھائی دور تے, لیکن آ جائیے حضرت جی. جدھر رہ جو گے نا اے نہیں کہ اگے تگڑا ہے تو اتنے تھی آگے پہ محلے نے کہا نہیں میں معاف کر چھڑے حضرت. نہیں جتھے اگے ماڑا ہے تو تگڑا ہے اتنے رہنا ہے. تے اس رات جے کرم نہ ہویا تو میں جرمدار ہاں حضرت. کدی رہ کے ویکھو, پتہ نہیں حضرت میرے معاشرے نو کی ہو گیا ہے, رہن نو تیاری کوئی نہیں. حضرت پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, لکھا ہے کہ مدینہ پاک کے مضافات میں کما جی تھی جو نبینہ تھی آنکھوں سے. ایسن بڑے لوگ حضرت جی. کیا لینڈ کروزر سے بندہ بڑا ہوتا ہے یا فارچونر سے بڑا ہوتا ہے یا بڑے بنگلے سے بڑا ہوتا ہے؟ بڑا بنگلہ آپ نے بڑے بنگلے کو پتہ نہیں کیا سمجھ لی. نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے, جب کوئی بلند مکان بناتا ہے نا تو فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے پکار کے اس کو کہتا ہے, وہ بندیا تیری جگہ تے زمین دے تھلے میں تو اتنے کی کرنا آنڈے ہیں, تو اتنے کی کرنا آنڈے ہیں. ہاں جی حضرت, یہ آپ نے ادھر کچھ نہیں چیزیں حضرت, اتنے ہے کمال جی حضرت. وہ اماں جی کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کی ذمہ داری خود پہ لے رکھی تھی. اب کیا کرتے, روز اس کے گھر جاتے,
झाड़ू देते, ताज़ा पानी भर के लाते, आटा गूंदते, सालन बनाते, अम्मा जी को खिला के फिर वापस आ जाते। और जब कहीं आपको जाना पड़ जाता ना, जिहाद पे चले जाते या कोई और मामला होता, तो फिर किसी की ड्यूटी लगाया करते थे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जनाब सिद्दीक़ अकबर किसी की ड्यूटी लगा रहे थे, मैंने सुन लिया, आप तो चले गया। फरमाते मैंने उस बंदे को कहा तू नहीं जाना, आज मैं जाऊँगा। और इरादा ये था अज जाके इंज दी खिदमत करनी कि अम्मा जी भी कहन के खिदमत अज ही हुई है ना। फरमाते मैं गया, आहिस्ता आवाज़ में सलाम अलैकुम कहा, ताकि अभी ना पता चले अम्मा जी को, बाद में बताऊँगा जब पूछेंगे भाई तू कौन आया। फरमाते जाके मैंने झाड़ू दिया, ताज़ा पानी भर के लाया, आटा गूंदा, सालन पकाया, रोटी बनाई, ठीक है जी, सालन बर्तन में डाला, रोटी रखी साथ, अम्मा जी को बिठाया और एक नवाला तोड़ के ना सालन में डबो के अम्मा जी की ऊँटों से लगाया। तो आगे से अम्मा जी कहती है जब अबू बकर नहीं आए हैं, आज अबू बकर नहीं आए। फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये तो कहती है मैं ना पीना हूँ, लेकिन इसको तो नज़र आता है, क्योंकि अगर इसको नज़र नहीं आता तो फिर इसको किस तरह पता चल गया जब अबू बकर नहीं आए। फरमाते मैंने कहा अम्मा तेनू तो दिसदा है। फरमाते हो आगे से रो के कहने लगी आने वाले, मुझे खुदा की इज्जत और अज़मत की कसम मुझे नहीं नजर आता। फरमाते मैंने पूछा फिर तुझे किस तरह पता चला जब अबू बकर नहीं आए। तो आप फरमाते हैं उसने अपना मुंह खोल के दिखाया तो मुंह में एक दांत भी नहीं था। वो कहते जब हजरत अबू बकर आते हैं तो क्या करते हैं, बोले नवाला अपने मुंह में डाल के नरम करते हैं, जब नवाला नरम हो जाता फिर मेरे मुंह में डालते हैं। आज जब सख्त नवाला ऊँटों से लगा मैं समझ गया जब अबू बकर नहीं आए, हमें क्या हो गया यार। वो जी आपके भी बूरा बेड़ी में वो पढ़ी जाती है असम्बली में, वो लपे आती है दुआ बन के तमन्ना, मुझे समझ नहीं आती यार। हाफिज़ तो हम हमारे सब के बड़े तेज हैं, इतना हमें याद है उन्हें उत्थे मैंने वो किया इतना हमें याद है, लेकिन पता नहीं 10 साल हमने असम्बली में ये दुआ पढ़ी, हमें क्यों भूल गई है। 10 साल असम्बली में हम ये दुआ पढ़ते रहे, क्या हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। सच दसी हजरत है कि गरीब की मैत इस मुल्क से जो कुछ सिर्फ गरीब लई है, कानून गरीब लई, जेल गरीब लई, पुलिस गरीब लई है जी, सब गरीब लई है। अमीर लई कख नहीं, ना कानून है ना पुलिस है, सब गरीब लई है। 10 साल इस कौम ने पढ़ा रही हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। अंधेरा ही खे घट्टा खत्म करना साडा तो होने वाला जिसले सिरे बच्चियां ने स्कूल जाना मैं ढुक च चौंक च खलोता ना, मैं अंधेरा की खत्म करना। जिस वे बेटियां का स्कूल और कॉलेज चो आने का टाइम होंगे मैं ढुक के चौंक च खलोता ना, मैं अंधेरा की खत्म करना है। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। पता नहीं कौम क्यों भुल गई दुआ, हर बंदा गुस्से महल्ले च 30 कार ने 28 मैं कोई नहीं बुलाता है। नहीं हजरत जी आओ बदलिए खुद, आओ ये माशाल्लाह ये देख रहे हैं सामने मुझे नज़र आ रही हैं, ये लाइटें लगी, आपने रास्ता सजाया, इस तरह पुत्र इस रास्ते को सजाया ना, आओ अपना अंदर भी सजाइए, आओ अपने आप में बदलिए। मैं 2 बार बाहर गया हूँ हजरत जी, ये मैं 2 बार बाहर गया हूँ। तो हमारी तो उधर सड़कें इतनी बड़ी जितनी उनके फुटपाथ बड़े हैं, हमारी सड़कें इतनी बड़ी है क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग पैदल चलते हैं। ये मोटरसाइकिल वाली बीमारी इधर ही है, अमी होरी कहना जहाँ अंडे लाया तो तुम मोटरसाइकिल कट के करियाने तक मोटरसाइकिल से आने, वहाँ लोग पैदल चलते हैं हजरत बड़ा ज़्यादा। और जो चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा वहाँ देखी वो क्या, अब ज़ाहिर है हजरत इतना रश है, हो नहीं सकता कि हजरत आप किसी से टकराएं ना, आप टकरा जाएंगे किसी न, लेकिन आप जिससे भी टकराएंगे ना तो उसने आगे से सॉरी सॉरी सर सॉरी। मुझे बड़ी हैरानगी हुई है जी, इतने तो भी टकरा जाओ किसी ना और लभदा नहीं अन्ना है क्या है यार। मैं बड़ी देर सोचा यार कुरान हमारे पास है,
مسلم ہمارے پاس ہے، ترمذی، نسائی، مشکات، اب ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے حضرت جی، ان کے پاس تو جو کتاب جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی تخریب شدہ ہے حضرت جی، قرآن ہمارے پاس ہے، یہ انداز ہمارے ہونے چاہیے تھے حضرت جی، لیکن پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے۔ میں سیالکوٹ میں جو میرا پہلا گھر تھا نا، وہ گلی اتنی تھی کہ 1.5 موٹر سائیکل گزر سکتی تھی، 2 موٹر سائیکل سیدھی ہو کے نہیں گزر سکتی، ایک کو تھوڑا سا اس طرح ہونا پڑے گا پھر ایک گزرے گی حضرت، اکثر و پیشتر 2 موٹر سائیکلیں آ جانے نا، تو اس نالائق نے، گناہگار نے کوشش کرنی کہ چل یار سر تے حضور دی سنت ہے، منہ تے حضور دی سنت ہے، چل میں نیواں ہو جانا، میں نے اکثر نہ بائک اس طرح کر لی، وہ بندے نے گزر جانا، اب ہوں تو میں بھی انسان، اندر نہ ایک تھوڑی سی خواہش بیدار ہونی، یار چلو بندہ جاندے ہیں ایک سمائل ہی دے جائے، چلو یار جاندے ہیں بندہ شکریہ آکھ چھڑے، انہیں کی کرنا، انہیں اور منڈے انج کرنا، لے بھی مولوی ڈرا چھڑے، حضرت جی شکریہ ادا کرنے سے آپ کی شان نہیں کم ہوگی حضرت جی، آؤ ڈالیں یار ان باتوں کی عادت، آؤ آج سے ابتدا کریں، اگر غلطی ہوگی تو معذرت کرنے سے آپ کی شان نہیں کم ہوگی حضرت جی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کہنا حضرت جی سارا پاکستان تے سارے پاکستان دے آنے والے ولی رل جان، حضرت عمر فاروق کی پاؤں کی دھول کو نہیں پہنچتے حضرت جی، ذرا انداز دیکھو ان لوگوں کے حضرت، لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کی گلی کا گشت فرما رہے تھے، آپ کی توجہ زمین کی جانب نہیں تھی، آپ اوپر دیکھ رہے تھے، بے توجہی میں آپ کا پاؤں ایک اندھے فقیر کے پاؤں پہ آ گئے، اب اس کو بھی نہیں پتا کہ جن کا پاؤں آیا وہ امیر المومنین ہے، وہ چلا کے آگے سے کہتا ہے کیا تو اندھا ہے؟ آپ بیٹھ کے اس کا پاؤں دبا کے فرمانے لگے یار غلطی ہوگی، باقی مننا نہیں کوئی نہیں، آپ کی شان کم ہوگی یار، یہ جو آپ نے اور میں نے چدرا کے معیار رکھ لی، یہ آپ معیار غلط ہیں حضرت جی، قرآن کیا معیار دے رہا ہے، والقاظمین الغیظ، غصہ پیو، والعافین عن الناس، اور قربان جاؤں جن کا غلام ہونے کے ہم دعوے رکھتے ہیں، پاس کو بھی نہیں حضرت ان کے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عبد الرحمن ابن ملجم تاریخ کہتی ہے جو اس نے حضرت علی پہ وار کیا تھا، وہ صرف وار نہیں تھا، وہ وار اتنا کاری تھا کہ تلوار کاٹتے کاٹتے آپ کی کن پٹی تک آئی تھی، اس وقت حضرت جی موون ایجاد نہیں ہوئی تھی، اس وقت ڈکلوران ایجاد نہیں ہوئی تھی، اس وقت بروف ان کا تصور بھی نہیں تھا، آپ خود تصور کریں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہوگا حضرت، اور کیا ہے آپ چارپائی پہ عبد الرحمن ابن ملجم سامنے گرفتار کھڑا ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ لایا گیا، آپ سے دیکھا ہی نہیں گیا، آپ نے فرمایا پہلے اس کو پلاؤ، وہ پانی لے کے گئے، خارجی تھا، دل میں بغض علی تھا، اس کے بغض نے اس کو آمادہ کیا یہ پانی نہ پینا کیونکہ اس پانی میں تجھے مارنے کے لیے زہر ملایا گیا، اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا، پانی اسی طرح واپس آیا، آپ نے پکار کے فرمایا، آپ نے فرمایا عبد الرحمن اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو بروز قیامت علی نے اتنی دیر تک جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر تک پہلے تیرے لیے جنت کا پروانہ نہ لے لیتا۔ ہاں جن کا ہم نام لینے والے ہیں ان کے کردار تو اس طرح کے تھے حضرت جی، ان کے انداز تو یہ تھے حضرت جی، لیکن ادھر کیا ہے حضرت جی ہر بندہ ہی غصے چ اے تھے میں بھی ہم رستے میں چھیڑ کے ویکھ لو تسی، ہاں حضرت کوڑے تے سڑے دے سی حضرت، آؤ جن کا میلاد منانے بیٹھے ہوئی، جن کا جھنڈا لہرا رہے ہیں، حضور نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، تو تھے بڑے غریب حضرت، اللہ کوئی صحابی غریب نہیں تھا، بس یہ رنگ تھے ان کے اپنے اپنے، کسی کو ابو ذر بنا دیا، کسی کو ابو بکر بنا دیا، کسی کو عمر بنا دیا، کسی کو علی بنا دیا، یہ رنگ تھے مالک کے حضرت جی، وہ اب یہ نہیں کہ غریب محبت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی، اب وہ دیکھتے تھے کہ کوئی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی تحفہ پیش کر رہا ہے، کوئی تحفہ پیش کر رہا ہے، کوئی تحفہ پیش کر رہا ہے، اب ان کا بھی جی چاہتا تھا کہ میں بھی تحفہ دوں، لیکن پیسے تھے کو پاس کوئی نہیں، اب انہوں نے کیا کیا کہ ارادہ کر لیا کہ تحفہ دینا، اب پھر دوسرا یہ تھا کہ تحفہ دینا کیا ہے، اچھا وہ بھی ڈیسائیڈ ہو گیا کہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک انگور کا گچھا بطور تحفہ پیش کرنا ہے، اب انہوں نے کچھ فاقے کاٹے، پیسے جمع کیے اور انگور خرید کے نہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئی، محبوب انگور قبول فرمائے، نبی علیہ السلام نے انگور قبول فرمائے، اور اس صحابی کی دل جوئی کے لیے نبی علیہ السلام نے اس کے بیٹھے بیٹھے انگور تناول فرمانا شروع کر دی، اب ایک انگور کھایا، 2 کھائے، 3 کھائے، اب جو صحابہ بیٹھے تھے نا، ایک انگور کا کھایا جانا ان کی جان لے رہا تھا، وہ کیوں؟ کیونکہ حضور نبی علیہ السلام کا انداز مبارک یہ تھا، آپ نہ کوئی چیز تنہا تناول فرماتے تھے نہ نوش فرماتے تھے، صحابہ میں بانٹی جاتی تھی، یہ آج پہلی بار ہو رہا ہے کہ حضور انگور کھا رہے ہیں دے کسی کو نہیں رہے،
اور یہ جو محبت ہوتی ہے نا یہ بڑی حساس ہوتی ہے. انہوں نے رونا شروع کر دیا. لگتا ہے حضور نبی علیہ السلام ہم سے ناراض ہے، اسی لیے تو انگور نہیں دے رہے. وہ صحابی چلے گئے، حضور نے انگور تناول فرما لی. صحابہ رو پڑے، عرض کرتے ہیں محبوب کوئی خطا ہو گئی؟ ہم نے فرمایا نہیں. دیکھو حضرت جی اس کو کہتے ہیں عشق. وہ نہ کر کے بھی ڈرتے تھے، ہم کر کے بھی نہیں ڈرتے حضرت جی. وہ نہ کر کے بھی ڈرتے تھے حضرت جی، ہم کر کے بھی نہیں ڈرتے حضرت جی. آپ نے فرمایا نہیں. عرض کی محبوب پھر آپ نے انگور نہیں عطا فرمائے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ جو میرا صحابی انگور لے کے آیا نا یہ بڑا غریب ہے، مجھے پتہ ہے اس نے کس طرح پیسے جمع کر کے میرے لیے انگور خریدے، کیونکہ لایا میرے لیے نہیں تھا، لایا میرے لیے تھا تو اس نے چکھا ہی کوئی نہیں کہ انگور کھٹے ہیں کہ میٹھے ہیں. جب میں نے پہلا انگور کھایا تو وہ کھٹا تھا، جب دوسرا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا، جب تیسرا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا. میں نے پھر سارے انگور اسی لیے تنہا کھا لیے. ہو سکتا ہے تمہیں دیتا تو کوئی بول ہی اٹھتا ہے انگور جڑے لے آئے ہو تو کھٹے نہیں. ہو سکتا ہے تمہیں انگور دیتا تو کھاتے ہوئے تم اپنے چہرے کے زاویے اس طرح کے بناتے، اس کو احساس ہو جاتا جو چیز لائے وہ تو محبوب کی بارگاہ کے لائق ہی نہیں. آپ نے فرمایا میں نے صرف اس کا دل رکھنے کے لیے سارے اکٹھے انگور تناول کر لیے. کہاں ہیں یہ باتیں؟ میں تو ہر ویلے ٹول آ کے بیٹھا کہ میں نے کو گل لبے تو میں پورے بورے والا چاہتے پوسٹر لاوا. نہیں یار، یہ جو لڑیاں یہ جو جھنڈیاں اپنے راستوں میں لگائی ہیں نا، آؤ حضرت ان کو اب اپنے اندر بھی لگاتے ہیں. آؤ اس کو اپنی زبان پہ بھی لگائیں، آؤ اس کو اپنے دلوں میں بھی لگائیں. پھر دیکھو حضرت جی کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کرم صرف اسی لیے نہیں ہو رہا حضرت کہ معاملے بڑے خراب ہیں حضرت. نہیں حضرت، اللہ کی مخلوق سے پیار کرو حضرت. حضور وہ میں نے کہا نا مصرے اور جملے بڑا اثر دیتے ہیں. وہ آج پڑھا جاتا ہے نا سونا آیا تو سج گئے نے گلیاں بازار. گلیاں بازار ہی سجان دے اپنے آپ میں کوئی نہیں سجا پہ. اللہ سونا گلیاں نہیں سونا سانوں سجان آیا سی. آج گلیاں تو سج گئی ہیں لیکن ہم نہیں سجے کوئی بھی نہیں حضرت جی. خود کو بھی سجاؤ حضرت، ہاں خود کو بھی سجاؤ اور ڈرنا سیکھو حضرت. میں اندر ہی نا وہ ایک بچے نے مجھے پوچھا بھی جی آپ نے کہا تھا کہ آپ نے فارماسوٹیکل میں بھی جاب کی ہے. ہاں میں نے 1.5 سال کی ہے. تو ظاہر ہے وہ کچھ شعبہ اس طرح کا تھا، وہاں ڈریسنگ بھی پینٹ کوٹ ہے وہاں تو میں بھی پہنا کرتا تھا. تو ایک دفعہ نا، اور الحمدللہ تب بھی میں درس نظامی تھا اور میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم فل کر رہا تھا تو جمعہ بھی پڑھاتا تھا سیالکوٹ میں. ٹھیک ہے جی. وہ میرے مینیجر آئے ہوئے تھے تو میں نے اپنے مینیجر کو نا ایک ڈاکٹر سے ملانا تھا. میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کس طرح ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں. میں نے نا ہم ظہر کی نماز پڑھ کے ہاسپٹل آئے، ڈاکٹر صاحب نہیں ملے. 100 روپیہ ہم نے ٹوکن کا دیا گاڑی کا. تھوڑی دیر بعد دوبارہ آئے، ڈاکٹر صاحب پھر نہیں ملے. پھر ہم نے 100 روپیہ دیا. عصر کی نماز پڑھ کے پھر ہم آئے. جب ہم گاڑی ٹوکن پہ کھڑی کرنے لگے تو میرے مینیجر سے کہنے لگے کہ حضرت صاحب اگے 200 روپیہ ہمیں ٹوکن والے دے بیٹھے ہیں، ہوں تھی گڈی چ رہو، میں اندر جا کے بھیجنا. جی ڈاکٹر صاحب ہے نہیں تو میں تمہیں کال کرا گا، تھی بھی آ جائیے، نہیں تو 100 روپیہ تو ضائع ہوں تو بچ جائے. اب وہ بھی اندر جا کے نہ آ رہے تھے نہ وہ کال کر رہے تھے. اب میرا بھی ٹوکن پہ گاڑی کھڑے کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا. تو میں نے کیا کیا، میں نے تھوڑا سا آگے جا کے نا ہاسپٹل کے آگے سڑک پہ گاڑی لاک کی اور میں ہاسپٹل میں داخل ہو گیا. جب میں داخل ہونے لگا نا تو بچوں کا ہاسپٹل تھا تو وہاں گیٹ پہ ایک غبارے بیچنے والا کھڑا تھا. تو اس نے داڑھی دیکھی، سر پہ ٹوپی دیکھی تو شاید اس وجہ سے اس نے خیر خائی کی. مجھے روک کے کہتا ہے حضرت جی ایتھے گڈی نہ کھلارو، ایتھے اگے بھی 2-3 گڈیاں چکیاں گئی ہیں کتنے تاڑی انہیں چک کے ٹوکن تے لا. اب مجھے غصہ چڑھا تھا ڈاکٹر پہ بھی مینیجر پہ بھی. میں نے سارا اس پہ نکال دیا. اس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے حضرت جی. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اپنی شکل دیکھی ہے، چپ کر کے پکانے میں گڈی چکی گئی تو میری چکی جانی ہے، تینوں کی تکلیف. اتنا کہہ کے میں اندر آ گیا. اب اندر جا کے حضرت جی غصہ ٹھنڈا ہوا. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. نفس نے ملامت کی، علم دین کام آ گیا. میں حضرت جی بڑی ہمت کر کے نا میں نے باہر آ کے نا اس کو جفی لگا لی اور وہ بھی رو پڑا، میں بھی رو پڑا. میں نے کہا یار غلطی ہو گئی، معافی دے دے. اچھا حضرت جی جو اس نے جملہ بولا کے تڑف گیا حضرت. تو رو کے پتہ مجھے کیا کہتا ہے، کہتا ہے بہو جی کانوں معافی منگن دے دے، اسی ماڑے تے جمی تڑیاں تگڑیاں دیاں گالاں کھان لئی.
बड़ा ध्यान रखना पुत्र, ये मेरे मुआशरे का मिजाज है, थे माड़े में कोई माफ़ नहीं करता, एवं कुट्टन डै पाऊंगे उस गरीब तो वड्डी गड्डी वाली आखदा कोई कख नहीं। लेकिन हजरत जी इतनी बात तो मैं बताता जाऊँ, एवं किसी को माड़ा चढ़ के समझ के चढ़ना दौड़ना। हजरत मौला अली फरमाते हैं ताकतवर से तो डरना लेकिन कमज़ोर से उससे भी ज़्यादा डरना। अर्ज़ की गई मौला ताकतवर को तो डरन की समझ आती है, ताकत वाला है, पुलिस वो वाकफ, सारे वो वाकफ, माड़े को क्यों डरी, उन्हें की कर लेना। आपने फरमाया उन्हें तो कख नहीं करना लेकिन वो रब ने बड़ा कुछ कर छड़िया। हाँ हर वेले डरी हो हजरत जी, हर वेले डरी हो हजरत। और यहाँ लम्हे लगते हैं हजरत जी बदलते हुए सारा कुछ। वो वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, जिसकी तफसीर में शेख लिखते हैं कि ईद का दिन था और कोई नया नवेला जोड़ा ना, कोई नया नवेला जोड़ा बैठा मीठा खा रहा था तो बाहर सदा लगी, है कोई अल्लाह के नाम पे देने वाला। वो खामिद जो खुदा तरस आदमी था, उसने अपनी बीवी को कहा चल जो बनाई यानी देवी चू जाके उठी, उसने कुछ बर्तनों में डाला, बाहर लेके गई, दरवाज़ा खोला, एक चीख बुलंद हुई और बर्तन ज़मीन पे गिरने की आवाज़ आई। वो खामिद भागता हुआ आया, क्या देखता है सारा कुछ ज़मीन पे गिर चुका है और बीवी बेहोश पड़ी है, दरवाज़ा खुला हुआ है। उसने बाहर देखा गली में कोई नहीं था, बीवी को उठाया अंदर लाया, मुंह पे छींटे मारे और उसको पूछता है तू तो फ़कीर को कुछ देने गई थी, खुद ही बेहोश होकर गिर गई, ये क्या हुआ। वो आगे से कहती है आपको पता है आपके निकाह में आने से पहले मैं किसी और के निकाह में थी। उसने कहा हाँ मेरे इल्म में। वो कहती बाहर ये जो भिखारी भीख मांगने नहीं आया था ये मेरा पहला खामिद है। जब उसको इस हाल में देखा तो मैं गश खा के गिर गई। उसने कहा वो इस हाल में आया किस तरह। उसने कहा इसी तरह ईद का दिन था, हम बैठे मीठा खा रहे थे, बाहर सदा लगी है को देने वाला रब के नाम पे, आपने तो मुझे भेजा, ये खुद उठ के गया और बाहर जाके फ़कीर को बड़ी लान तान की। हजरत आपने नहीं देना ना दो, गाली देने का हक आपको किसने दिया। छोटा है मोटा है फिटे हैं, तू छोटा मोटा नहीं, तू गड़िया बुलान डे तेन तो रब देन ही डे। ये बातें भैया सोचा करो क्या बातें करते हैं। नहीं देना ना दे, किसी को गालियां देने को तो तुझे हक किसने दे दिया। बल्कि मैं आपको कहूंगा जब आप किसी ऐसे फकीर को देखें डर जाए अल्लाह से। हजरत उमर फारूक ने एक बूढ़े बंदे को भीख मांगते देखा, आप रो पड़े मैदान अराफात में। सहाबा ने किया अमीरुल मोमिनीन क्यों रो रहे हैं, भीख मांग रहा है। आपने फरमाया इसको देख के इसलिए रो रहा हूं, ये वो है इसने अपनी जवानी जाया की, रब ने इसका बुढ़ापा जाया कर दिया। पता नहीं इसको किस बात की सजा मिली, इतनी गर्मी में दोपहर को सड़क पे खड़ा होकर भीख मांग रहा है। डरो भाई उसको देख रहे, गाली न दो हजरत, अपने मिजाज बदलो हजरत। मैं एक दिन अक्सर हमारा ये वाह पड़ता है, हमने कहीं जाना होता है, हमें तो नहीं पता होता कहाँ जाना है, फिर अहबाब कुछ मखसूस जगह बता देते हैं, जी आप यहाँ खड़े हैं हम आ जाते हैं। मैं इस तरह एक चौक में खड़ा था हजरत, इंतजार कर रहा था किसी का, तो बिल्कुल हमारे साथ ही ने होंडा स्विक खड़ी थी, बिल्कुल अप्लाइड फॉर अभी, और तकरीबन 42 लाख की गाड़ी है होंडा स्विक। अब वो पिछली पीछे ना बच्चे बैठे हुए हैं, वो बच्चे बाहर खड़े गुब्बारे वाले को देख रहे हैं, वो इस तरह टिक टिकी बांध के देख रहे हैं कि गुब्बारे वाला भी आ ही गया, ठीक है जी। अब वो कभी गाड़ी के इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, तो वो जो गाड़ी वाला था उसने शीशा खोल के बड़ी बड़ी गंदी गालियां दी गुब्बारे वाले को ना, इतनी इतनी गंदी गालियां कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। मुझे बड़ा दुख होया, मैं जालमा 42 लाख की तू गड्डी ते बैठा है और शुक्रिया के तौर पर 10-10 रुपए पकाने वाले दे दे, तेरा की जाता है। 42 लाख की तू गड्डी ते बैठा है, वो गरीब पकाने वेचण वाला है, जालमा ना पकाने तू बच्चियां नूं लैके दे, उंज ही उन्हें 100 कट के दे दे जाए भाई शुक्रिया के तौर पर, किते ऐ नहीं कि मैं पकाने वेचदा हुंदा कि तेनू रब इत्थे बाड़दा पड़ गया, शुक्रिया के तौर पर बेटा दे दिया करो। हमेशा उस सब्जी वाले से सब्जी लो जिसको आप शुक्रिया के तौर पर कुछ वादू दे दो। हमारे पास 1 करोड़ की गाड़ी होगी, जाके सब्जी उससे लेगी जिसे 100 रुपया छुड़वाएं हम जाके। मैं ये सर्दियां आने लगी है ना, मैं एक जगह, मैं आप कहें ना मैं जो सड़कों पे सीखता हूं मैं आपको सारी रात वही सुनाता रहूंगा। हम एक जगह इसी तरह चौक में खड़े थे, वो एक बंदे फॉर्च्यूनर पे 4 मुंडे खड़े थे, वो बच्चा बेच रहा था अंडे, उसको बुलाया, हाँ जी 5 बंदे थे, वो कहना किन्ने का अंडा है, वो कहना जी 20 रुपये का, तो कहना जी 5 अंडे ले जी किन्ने देगा। मैं डुब मार के थे जाके 1 करोड़ की तू गड्डी से बैठा रहा, तो अंडे वाले को 10 रुपये छड़ान लगा। यार छोटा जहा मासूम बच्चा है, ठंड च अंडे वेच, शुक्रिया के तौर पर 100 वध दे दे। अच्छा मेरा बच्चा रब के रंग ने तेन एडी ठंड च अंडे चांडे, मेरा पुत्र तो रजाई अपने घर बैठा, ऐ शुक्रिया 100 रुपया ले लै, असं अंडे वाले को 10 रुपये छड़ाने।
وہ کہتی وہ باہر گیا اور جا کے اس نے لان تان کی اس کو بڑی. وہ تو بیچارہ روتا چلا گیا. بس پھر اس کا زوال شروع ہوا. بس پھر وہ گیا اور دیکھتے دیکھتے یہ کنگلا ہو گیا. اس نے مجھ کو طلاق دے دی, میں آپ کے نکاح میں آ گئی. اب شاید لکھتے ہیں بندہ کہتا ہے اس سے بھی عجیب بات نہ تجھے سناؤں. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا جو پچھلی عید پہ فقیر مانگنے نہیں آیا تھا وہ تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. ہاں جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائی, جے چاہیں تے شاہاں کو لوں در در خیر منگائی. اللہ دی مخلوق نال پیار کرو, اللہ دی مخلوق نال پیار کرو. اور پیار کر کے وہ تو اقبال نے بھی کہا تھا نا, خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو گیا ہے. پیار کرو اپنے بوئے لوکاں لی بند نہ کرو, کھولو نا بوئیاں نو اور اللہ دی مخلوق نو کھلاؤ ہے. اللہ دی مخلوق نو کھلاؤ. پھر دیکھو اللہ تمہیں نوازتا ہے کہ نہیں نوازتا ہے. حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ, 16 منٹ رہ گئے. حضرت بایزید بستامی علیہ, جس کو کہتا ہوں سونا دور ہمارا ہے. وہ حضرت کے نا ساتھ والا گھر مجوسی تھے, مسلمان نہیں مجوسی تھے. حضرت نا نوافل پڑھ رہے تھے, ساتھ والے گھر سے نا رونے کی آواز آ رہی تھی. اللہ حضرت جی سارا بستان بھی مل کے روتا تھا, حضرت بایزید کے خشوع خضوع میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. پریشان آپ اس لیے تھے کہ رو بچہ کیوں رہا ہے, لیکن محتاط لوگ تھے. رات کو دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. صبح جب سارا گاؤں اٹھ گیا نا, باہر چہل پہل ہوگی, تو جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. ایک عورت نے دروازہ کھولا, اسے پوچھا تیرا خاوند کدھر ہے؟ اس نے کہا وہ تو گھر نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا ساری رات تیرے گھر سے رونے کی آواز آتی رہی ہے, خیر تو تھی؟ وہ کہتی میرا خاوند تجارت کی غرض سے نہ گیا ہوا ہے, جو وقت دے کے گیا تھا نہیں آ سکا, اور میرے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے. اور آج میرا یہ حال ہے کہ میرے پاس دیے میں تیل ڈالنے کے بھی پیسے نہیں تھے. گھر میں اندھیرا تھا, اندھیرے کی وجہ سے بچہ ساری رات روتا رہا. آپ اسی وقت گئے بازار سے جا کر جتنی ضرورت کی اشیاء تھی سب خرید کے لائے, اس کو دی. فرمایا ضرورت ہو نا میں بھی دھیان رکھوں گا, تو بھی بلا جھجک کہہ دینا. جو وہ وقت گزر گیا, خاوند واپس آ گیا. آتے ہی اس نے سب سے پہلا سوال یہی کیا, میرے پیچھے سے تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اس نے کہا بس ایک رات ہوئی پھر نہیں ہوئی. اس نے کہا وہ ایک رات کیوں ہوئی اور پھر کیوں نہیں ہوئی؟ وہ کہتی ہے حال یہ تھا جو خرچہ آپ دے کے گئے تھے وہ ختم ہو گیا, دیے میں تیل بھی نہیں تھا, گھر میں اندھیرا تھا, بچہ ساری رات روتا رہا. لیکن اگلی صبح جو ہمارے ساتھ ہے نا بایزید مسلمان, انہوں نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا, حال حوال پوچھا, میں ساری بات سنا دی. پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی تکلیف نہیں ہونے دی. حضرت جی یہ تھا ہمارے اسلاف کا کردار. حضرت جی یہ تھا ہمارے بڑوں کا کردار. حضرت وہ کہتا ہے پھر اب میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں شکریہ ادا کر کے آؤں. وہ شکریہ ادا کرنے آیا, آ کے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت نے دروازہ کھولا, جناب میں آپ کا ہمسایہ ہوں, وہ آپ نے میری غیر موجودگی میں بڑا خیال رکھا, میں جناب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے فرمایا یار شکریہ چھڑ دے, میں شکریہ لے کیتا ہی نہیں. اے دس جڑی ایک رات بچہ روندا رہا وہ مینوں معافی دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے؟ یہ ہمارا سنہرا دور ہے, یہ ہمارا حسین دور ہے. آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ, وہ جو ایک رات بچہ روتا رہا اس پہ معافی دے دی تو نے مجھے. وہ کہتا ہے حضور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں بھائی حق ہے, ہم نے جن سے دین سیکھا انہوں نے صحابہ سے سیکھا. اور وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں حضور ہمسائے کے لیے اتنی تلقین کرتے تھے, ہمیں گما ہو گیا تھا حضور کہیں ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ کر دے. تو میرا ہمسایہ ہے, ساری رات تیرا بچہ روتا رہا ہے اور وہ بھی معصوم بچہ, تو بتا تو نے مجھے معاف کر دیا. اس کرتا حضور پھر تسی بھی معافی چھڈو. آپ نے کہا پھر کی کریے, کہنا کلمہ پڑھا کے مینوں بھی ایڈے سونے دین چ واڑ لو. اسی لیے تو اقبال کہتا ہے اقبال بڑا ہر جائی ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا غازی بن تو گیا, کردار کا غازی بن نہ سکا. آؤ اپنے آپ ٹھیک کریے, آؤ اپنے آپ ٹھیک کریے. اللہ دی مخلوق دا بڑا دھیان. یہ آپ کو تو خیر نہیں پتا ہوگا, ہمارے سیالکوٹ کے ساتھ نا ایک علاقہ ہے چھوٹا سا, اس کا نام ہے بھوپال والا. وہ ایک بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں, حافظ صابر علی صابر ان کا نام تھا. اللہ کے ولی, جنوان اللہ کے ولی تھے حضرت. وہ کیا ہوا حضرت, وہ بارش نہیں ہو رہی تھی. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا بارشوں کا سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے حضرت. وہ بارش نہیں ہو رہی تھی, گرمی بڑی. ہر نمازی نے آ کے نا حافظ صابر علی صابر صاحب سے عرض کرنا حضور
دعا کرو اللہ بارش پائے. اور جی حافظ صابر علی صابر صاحب اس طرح دعا کرتے تھے, ان کی دعا سن کے بندے کو لگتا تھا اس بابے نے رب نو منا لینا ہے, لیکن بارش نہ ہوئے کوئی. ان کے ایک مرید ہے ملک صاحب, وہ کہتے ہیں حافظ صابر علی صابر صاحب نے نا ایک بچہ بھیج کے مجھے بلایا, کہتے میں آیا تو آپ نے اپنی جیب سے 1000 کا نوٹ نکال کے مجھے دیا اور فرمانے لگے ملک جی وہ قیمہ لے کے آؤ جڑا اپنے گھر پکاندے. بڑا فرق ہوتا ہے, وہ قیمہ لے کے آؤ جڑا اپنے گھر پکاندے. کہتے ہیں میں گیا, میں نے کہا بھائی نو چچڑا, نو چربی, نو ہڈی, جینون قیمہ. کہتے ہیں میں قیمہ لے کے نا حضرت کی بارگاہ میں حاضر. فرمایا کہ ملک جی تسی جاؤ. کہتے ہیں میں گیا نہیں, میں باہر جا کے نا چھپ گیا کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ حضرت قیمے کا کرن کی لگے. کہتے آپ نے قیمے کا شاپر پکڑا اور مسجد سے باہر نکل کے نا مین کی طرف چلے گئے. مین سڑک آئی, سڑک کراس کر کے نا آگے آپ پہلیوں میں چلے گئے. کہتے میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا, تھوڑا سا آگے جا کے مجھے کہنا کہ ملک جی چھپ چھپ کے نہ ہو, میرے نال ہی آؤ. پھر کہتے میں نال نال ٹور پہ. کہتے ہیں پہلی بڑے نے تو کی ویکھیا, اتنے کوئی کتی سوئی ہے تو دیا پچھلیاں لتاں ٹوٹ گئی دیا, کوئی سڑک پار کر دیا, کوئی گڈی والا ہٹ کر گیا دسی. اور کیا ہے, وہ بھی بھوکی ہے اور وہ بھی رو رہی ہے, اور اس کے بچے بھی بھوکے ہیں, وہ بھی رو رہے ہیں. کہتے حافظ صابر علی صابر صاحب نے جا کے قیمے دا شاپر کھول کے وہ کتی اگے رکھیا. پتہ نہیں بیچاری کتنی دی بھوکی سی, وہ ٹوٹ قیمے تے پئی ہے. انہیں رج کے قیمہ کھادا اور قیمہ کھا کے نا ملک صاحب کہتے ہیں انہیں سمان ال منہ کر کے نا تے کوئی آواز جی کڈی. کہتے ہیں اسی آ گئے. کہتے ہیں تو گئے ساں گرمی چ پسینے دی وجہ نہ پگے گئے, جو واپس آئے اسی بارش وچ نہاندے آئے. اللہ دی مخلوق تے رحم کرو. یہ جڑا سارے وہم پی گیا نا, حضرت صاحب ویکو ہمیں کسی نے کوئی کرتے نہیں چھڑیا, کسی نے کھ نہیں کیتا, اسی آپ ہی کر لے حضرت. ہاں جی حضرت اسی آپ ہی کر لے اپنے آپ, کیونکہ حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو رحم کرتا نہیں اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا. حضرت ہے ہم نے اللہ کی مخلوق پہ رحم کرنا چھوڑ دیا, ہم پہ بھی رحم ہونا بند ہو گیا. آج رحم کرو اللہ کی مخلوق پہ, تم پہ بھی رحم ہو جائے گا. اور رحم کہاں تک ہے, حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ. پاپا جی یہ ایویں رنگ نہیں لگے, انہوں نے گلاں کر کے نہیں دین پھیلایا, انہوں نے عمل سے اور اپنے کردار سے دین پھیلایا. وہ لکھا ہے کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے تو اپنی خانقاہ میں کہ ہندو عورت پکوڑوں کی پلیٹ لے کے آگے, اس نے آ کے نا حضرت کو پکوڑے پیش کیے. عیسائی پہلے تسی کھاؤ پھر بعد چ میں کھاؤں, برکت ہو جائے گی. آپ نے ہندو عورت کی پلیٹ چ پکوڑا چک کے کھا لیا, وہ خوش خوش ٹر گئی. وہ جڑے مرید نے حضرت میں سحری کروائی سی نا نفلی روزے دی, عرض کردا ہے حضرت مسئلہ ہے بھی کہ جو تمہیں یاد نہیں تو تسی ٹھڈ بھر کے بھی کھا لو نا تو تہاڈا روزہ ہی ہے. تو میں آپ کو یاد نہیں رہا کوئی بھی کہ آپ دا روزہ سی, تو آپ نے پکوڑا کھا لیا تو آپ دا روزہ ہی. آپ مسکرا کے فرمانے لگے نہیں مینوں یاد ہے کہ میرا روزہ ہے. عرض کرتا ہے حضور پھر ہندو عورت نے ہی روزہ توڑ چھڑیا. آپ نے فرمایا چلیا روزے دی تے کل قضا کر لیں گے, جے دل ٹوٹ جاندہ وہ کی کرنا سی, دل ٹوٹ جاندہ وہ کی کرنا سی. دل جوڑو, اللہ دی مخلوق نال محبت کرو. حضرت جی بڑا کچھ ہے, لیکن پتہ کیوں ہے اسی گڈی انڈیا نو پا لئی ہے, کہنا سی یہی نہیں ہے کہ مدینے جان دے, لیکن حضرت جی حقیقت ہے اسی مدینہ نہیں جانتے. مدینہ جانا والے انداز انہیں ہوندی کوئی نہیں ہے. نہیں حضرت جی آؤ مدینے چلیے, آؤ مدینے چلیے, نماز پڑھیا کرو. ماشاءاللہ زیادہ جوان بچے بیٹھے تھے پتر, اپنے والدین دا ادب کرو, اپنے والدین نال محبت کرو, اپنے بہن بھراواں نال اچھا سلوک کرو, اور جرنا سیکھو. حضرت جی جرنا سیکھو. مجھے پتہ ہے غصہ آندا ہے, غصہ آئے تو نبی علیہ السلام یاد کر لیا کرو, نہیں آئے گا. حضرت جی تقریباً کوئی اللہ دا ولی لب جے نہ ہوئے تو سارے رسے دے, کوئی بھرا نہ رسیا ہے, کوئی بھن نہ رسیا ہے, کوئی اللہ دا ولی ہے تو لب جڑا کسی نہ بھی نہ رسیا ہوئے. نہ رسیا کرو, چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں نوں چھڑ دو. حضرت جی یہ کوئی گل ہو جائے نا کسی کو, نبی علیہ السلام یاد کر لے. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ان کو جتنا ستایا گیا, جتنی ان کو تکلیفیں دی گئیں, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب کی تکلیفیں ایک پلڑے میں رکھ لو, اور جتنا تنہا تمہارے نبی کو ستایا گیا ایک پلڑے میں رکھ لو. فرماتے میرا پلڑا بھاری ہوگا.
اتنا ستایا کہ حضور نبی علیہ السلام مدینہ پاک مکہ پاک سے مدینہ پاک ہجرت فرما گئے. سلسلہ رکا نہیں, پیچھے آئے, بدر لڑی گئی. پھر کچھ زمانہ گزرنے کے بعد پھر دوبارہ احد لڑی گئی. حضور نبی علیہ السلام کے 70 غلام شہید ہوئے. ان میں سب سے لاڈلے حضور کے چچا جان تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور صرف ان کو شہید نہیں کیا گیا بلکہ کیا ہوا, مسلح کیا, ناک کاٹا, کان کاٹے, چہرہ بگاڑ دیا. کسی نے قسم کھائی تھی کہ ان کا کلیجہ چباؤں گی, پیٹ کاٹ کے کلیجہ بھی نکالا گیا, چبایا بھی گیا, چبایا نہیں گیا, قے آ گئی, خندق لڑی گئی, موتا لڑی گئی, کتنی لڑائیاں لڑی گئی حضرت. پھر ایک وقت آیا کہ حضور فاتح ہو کے مکہ واپس آئے. کئی ہزار جانثار ساتھ تھے. اس دن کافروں کی ٹانگیں کانپ رہی تھی, ارے پتہ نہیں محمد ساڈے نہ کی کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور نے فرمایا نہ گھبراؤ, آج میں تاڑے نہ لوئی کراں گا جڑا حضرت یوسف نے اپنے بھائیاں نے کیتا سی. لا تثریب علیکم اليوم, آج کسی نے کوئی سب نو معافی ہے, محبتیں پھیلاؤ. اور جس دن آپ محبت کے راستے پہ چل نکلو گے نا, بس 2 باتیں کر کے پھر میں گفتگو ختم کروں گا. پھر ہوگا کیا حضرت, پھر ہوگا کیا حضرت, پھر اس طرح ہوتا ہے حضرت. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سویا تھا تو رات کو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں اذان ہو رہی ہے. اور کہتے ہیں یہ دور تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں دیکھوں گا جب آپ معاف کرنا شروع کر دو گے نا, گالیاں چھوڑ دو گے, دھوکہ نہیں دو گے, پھر دیکھو ہر رات اسی طرح ہوگا حضرت. اب فرماتے ہیں مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے. دور حضرت عمر فاروق کا ہے. حضور نبی علیہ السلام پردہ فرما چکے ہیں. اب فرماتے ہیں میں نماز فجر پڑھنے کے لیے نا خواب میں مسجد نبوی شریف میں گیا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ مصلی امامت پہ پہلے حضور نبی علیہ السلام جلوہ گا رہے. کہتے میں بیٹھ گیا اور حضور نبی علیہ السلام کے روح انور کی زیارت کرنی شروع کر دی. کہتے اقامت کی گئی, حضور نبی علیہ السلام نے نماز فجر کی امامت فرمائی. 2 صورتیں پڑھی جدا جدا. بعض دفعہ ہوتا ہے نا امام صاحب ایک بڑی صورت شروع کر لیتی ہیں پہلے, باقی بعد میں, دونوں جدا پڑھی. نماز ختم ہوئی, حضور غلاموں کی طرف چہرہ وقت دعا کر کے بیٹھ گئے. سارے غلام زیارت کر رہے تھے. کہتے ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے. کہتے نبی علیہ السلام نے سب کو اپنے دستے کرم سے ایک کھجور دی. حضرت مولا علی فرماتے مجھے بھی دی. اب فرماتے میں نے خواب میں کھجور کھا بھی لی. کہتے کھجور ختم ہوئی, ساتھ ہی آنکھ کھل گئی. لیکن کہتے جب آنکھ کھلی تو منہ پھر بھی میٹھا ہی تھا. اچھا کہتے جب اذان آنکھ کھلی نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ واقعتاً مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے. اب فرماتے میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا. کہتے جب گیا نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مصلی پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے, جس طرح خواب میں حضور نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. کہتے میں نے کہا یہ اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے اقامت کہی گئی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر کی امامت کروائی. کہتے آپ نے بھی وہی 2 صورتیں پڑھی جو خواب میں نبی علیہ السلام نے پڑھی تھی. اب کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے نماز ختم ہوئی, حضرت عمر فاروق بھی اسی طرح بیٹھے جس طرح خواب میں حضور نبی علیہ السلام بیٹھے تھے. اب فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے. اب فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے حضرت عمر فاروق نے سب کو ایک ایک کھجور دی. اب فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے کھجور میں نے کھا لی نا تو دل میں خیال آیا خواب میں تو نبی علیہ السلام تھے, ادب کی وجہ سے دوسری کھجور نہیں مانگی گئی, تو یہاں تو میرے بھائی حضرت عمر فاروق ہیں, ایک اور کھجور لے لگا. کہتے میں نے حضرت عمر فاروق سے کہا بھائی عمر ایک اور کھجور دو. تو کہتے حضرت عمر فرمانے لگے اے علی جو خواب سے نبی علیہ السلام نے دیتی تھی میں بھی دے دینا. پھر اس طرح ہوتا ہے, پھر اس طرح ہوتا ہے. حضرت علی نے رانوں کے پوچھا عمر یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا علی علم شہر دا دروازہ تے تو ہے تو پوچھنا میں نے تو دسا کی گل ہے. تو میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا, لیکن بزرگوں نے اس پہ یہی کلام کیا کہ ہاں حضرت جب وہ کرم فرماتے ہیں تو پھر اس طرح کرم ہوتا ہے. رات تے کی ہوں ہے لیکن پتہ نہیں پھر اسے کراچ کنیاں دیوانیاں تے کرم ہوں ہے. لیکن بات وہی ہے حضرت ہم تو مائے البا کرم ہیں, کوئی شاعر ہی نہیں, راہ دکھائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں. اچھا حضرت شیخ ابو الخیر اقت علیہ الرحمہ آپ فرماتے حضور نبی علیہ السلام نے مجھے مدینہ پاک بلایا, اور پتر کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ میں گیا, بلکہ کیا کہنا مجھے بلایا. ٹھیک ہے جی, کبھی یہ نہیں کہنا. کہتے بلایا, میں گیا, نبی علیہ السلام کی مزار مبارک پہ حاضر ہوا, درود و سلام پیش کیا اور میں آ گیا. کہتے ایک دن گزر گیا ککھ نہیں لبا, دوجا دن گزر گیا ککھ نہیں لبا, تیجا دن گزر گیا ککھ نہیں لبا, چوتھا دن گزر گیا ککھ نہیں لبا,
پنجواں دن بھی آ گیا تو ککھ نہیں لبا. آپ فرماتے ہیں رات پئی نا جدوں تو میں درود و سلام پیش کر کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ چرزی پیش کی تھی. حضور آپ دا غلام ہاں اور مہمان بھی ہاں تو 5 دن دا بھوکھا ہاں. کہتے عرضی پیش کر کے نا میں حضور نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا. یہ جب سو گیا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں اور مجھے آ کے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا اور فرمانے لگے ابو الخیر تو ستا ہے وے نبی علیہ السلام تشریف لے آئی ہیں. ہاں حضرت جی کہتے میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھتا ہوں دائیں جانب صدیق اکبر اور بائیں جانب عمر فاروق ہیں. کہتے میں نے خواب میں نا نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما تو حضور نبی علیہ السلام نے مجھے آگے سے ارشاد فرمایا ابو الخیر تو ہمارا مہمان ہے اور 5 دن کا بھوکا ہے, یہ لے پھر روٹی کھا. کہتے خواب میں نا نبی علیہ السلام نے مجھے روٹی عطا فرمائی اور ساتھ کھانے کا بھی حکم دیا. کہتے میں بیٹھا حضور کے چہرے والدہا کو دیکھ رہا تھا اور ساتھ روٹی بھی کھا رہا تھا. اب فرماتے مجھے یاد ہے میں نے آدھی روٹی کھائی تھی, آنکھ کھل گئی, آدھی نہیں کھا سکا, آدھی ہاتھ ہی میں تھی, کھانی تھی, ابھی کھانا چاہتا تھا, خواہش تھی کھانے کی, لیکن آنکھ کھل گئی, کھا نہیں سکا. لیکن اب فرماتے قربان جاؤں آنکھیں کھول گئی لیکن ادھی پھر بھی آتی تھی. ہاں حضرت, اور یہ نہ سمجھنا حضرت کہ وہ عطاؤں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. حضور آج بھی عطا فرما رہے ہیں لیکن کو لینے والا بھی تو آئے نا, کو لینے والا بھی تو آئے نا. ہاں لین والے بنو. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ, جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ, کھلائی دربار محمد عربی دا. ہاں دربار کھلے ہے. اللہ دی مخلوق تے رحم کرو, اللہ دی مخلوق تے کام آؤ حضرت, اور پھر ویکھو حضرت دی پھر کرم ہوندا کہ نہیں ہوندا ہے, پھر ویکھو کرم ہوندا کہ نہیں ہوندا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, با کرامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. سلام پڑھو, ایک شعر پڑھو بس.